اور ان ساری عبادتوں کی حکمت کیا ہے؟ حکمت ایک چیز ہے، دیکھو عبادتوں کے جسم الگ الگ ہے۔ نماز کی عبادت کا اپنا ایک جسم اور حیت قضائی، روزے کا اپنا ایک جسم اور حیت قضائی، زکوٰۃ کا اپنا حیت قضائی، ہر ایک کی شکل اس الگ الگ، اور اسی طرح ہر عبادت کا ثواب الگ الگ ہے۔ نماز کا ثواب الگ ہے، روزے کا ثواب الگ ہے، زکوٰۃ کا ثواب الگ ہے، حج کا ثواب الگ ہے، لیکن ان سب کی روح ایک ہی چیز ہے۔ ان تمام عبادتوں کی روح اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری فرماتے کہ نماز کس کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر یہ تمام کی تمام عبادات کی روح ہے۔ تو جسم الگ الگ شکل کا ہے لیکن روح سب کی ایک ہی، اللہ کے ذکر۔ ثواب الگ الگ ہے سب کا لیکن سب کی حکمت ایک ہی ہے، وہ ہے تقوی۔ نماز سے بھی تقوی مقصود، روزے سے بھی تقوی مقصود، زکوٰۃ سے بھی تقوی مقصود، حج سے بھی تقوی مقصود، ہر عبادت کی حکمت تقوی ہے۔ چاہے روزوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ حکمت کیا نکلی؟ تقوی۔ نماز کی حکمت بھی تقوی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فحش اور معصیت، گناہ اور منکرات سے روکتی ہے۔ اس روکنے کو تو تقوی کہتے ہیں۔ تو حکمت سب کی ایک، اور پھر ساری عبادات کا فلسفہ بھی ایک، آئیڈیالوجی ایک، وہ کیا ہے؟ یونٹی اور اتحاد۔ نماز سے بھی یونٹی مقصود، روزے سے بھی یونٹی مقصود، زکوٰۃ سے بھی یونٹی مقصود، حج سے بھی یونٹی مقصود۔ اس پوری امت کی جتنی عبادتیں ہیں ان سے آئیڈیالوجی ایک ہی ان کی، وہ کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق۔ آپس میں پوری کی پوری امت یونائٹ ہو جائے۔ ایک 5 وقت کی نماز کے اندر جب کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر کر کے جھکتے ہیں اور سب کے سب برابر جھکتے ہیں، برابر اٹھتے ہیں، برابر سلام پھیرتے ہیں، یہ یونٹی، اس یونٹی کی وجہ سے اس امت کو اللہ بلند کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یونٹی، غریبوں کے اندر آپ دے رہے ہیں۔ روزے میں یونٹی، ایک ہی وقت میں سحری کی، ایک ہی وقت میں سب افطار کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سب تراویحوں کے اندر کھڑے ہیں، تو یہ یونٹی۔ حج کے اندر یونٹی، ایک عالمی یونٹی، پوری کی پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اتنا بڑا عالمی اتحاد۔ تو ان عبادات کا فلسفہ کیا؟ اتحاد اور یونٹی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر اتحاد اور یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ کہ امت آج پست نظر آتی ہے، پست نظر آتی ہے۔ اگر ان عبادتوں کی آئیڈیالوجی فلسفے کو سمجھے امت، تو امت میں جب یونٹی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یونٹی کی وجہ سے اس امت کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا وعدہ تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں اختلاف میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو گویا کہ ہر عبادت تو حکمت یہ ایک ہی چیز تقوی۔